الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی دوستو، رمضان شریف کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوگی اور شیطانوں کو جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا۔ تو رمضان شریف سے پہلے کچھ چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ احتیاط ضروری ہے کچھ چیزوں کی۔ ان میں سے سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ہر رمضان شریف جب بھی آتا ہے، روزے آتے ہیں، ماہ رمضان آتا ہے، تو اس وقت ایک میسج پھیلایا جاتا ہے کہ رمضان شریف کی سب سے پہلے جو خبر دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور وہ جہنم سے بری ہو جائے گا۔ تو یہ اور اس کو حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حضور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ سراسر جھوٹ ہے، کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جھوٹ باندھے گا، یعنی ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو آپ غور کریں، جن لوگوں نے یہ بات گھڑی ہے، بنائی ہے اور جھوٹ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کیا ہے، تو وہ سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے، آپ کا یہ فرمان نہیں ہے، تو لوگوں نے اس کو پھیلا دیا ہے کہ جو سب سے پہلے خبر دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، جہنم سے بری ہو جائے گا۔ تو ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے، تو اس چیز میں غور کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اور کافی ساری چیزیں ہیں، لوگ میسج کرتے ہیں اور کوئی پوسٹ سینڈ کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر اس کو آگے سینڈ کرو گے تو اتنے دن بعد خوشی ملے گی، اگر اس کو سینڈ نہیں کرو گے، آگے نہیں بھیجو گے تو پھر غمی ملے گی، کوئی نقصان ہو جائے گا، پریشانی آئے گی۔ تو اس طرح کی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، تو خدارا توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ اگر پھیلانا ہے دین پھیلائیں، اور یہ شرط کیوں لگائی کہ اگر نہیں آگے سینڈ کرو گے تو گناہ ہو جائے گا، اور جناب آپ گناہ کے عذاب نار کے جو ہے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو ایسی خبریں، ایسی افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اور رمضان شریف کے بارے میں ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان شریف میں لوگ دین کی باتیں سنتے ہیں زیادہ، پہلے کی بنسبت، رمضان شریف کی بنسبت زیادہ سنتے ہیں، یعنی عام دنوں میں کم سنتے ہیں۔ ایک تو روزہ ہوتا ہے تو کام کاج کم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے چلو فری ٹائم میں جو ہے وہ ہم دین کی باتیں سن لیں۔ تو دین کی باتیں ایسے لوگوں سے سنتے ہیں جن کو دین کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا، دین کو جانتے نہیں ہیں۔ ان کی زندگی اگر دیکھو تو 11 مہینے ان کے گناہوں میں گزرتے ہیں، فحاشی اور یعنی پھیلانے میں گزرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے میں گزرتے ہیں، اور جب رمضان شریف آتا ہے تو سکالر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور عالم دین بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ بچیں۔ یہ پورا سال جو ہے یہ فلمیں بناتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، ان کے ناچ ڈانس ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، اور کیا کیا طوفان بدتمیزی انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو یہی لوگ، اگر عورتیں ہیں تو دوپٹہ اوڑھ کر، اور اگر مرد ہے تو جناب ٹوپی پہن کر صوفی صاحب بن کے پہنچ جاتے ہیں، علامہ صاحب بن کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، یہ کوئی دین کے عالم نہیں ہے اور نہ ہی ان سے دین سیکھنا چاہیے۔ اگر یہ تمہیں سکھائیں گے بھی دین، اگر سکھائیں گے تو اس میں بھی زہر ملا کے آپ کو پلائیں گے، یعنی چینی میں زہر، شہد میں زہر ملا کے آپ کو پلائیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ آپ اس کو دین سمجھ رہے ہوں گے، حقیقت میں وہ دین نہیں ہوگا، حقیقت میں وہ کسی اور طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے دین سیکھنا ہے، اگر کیا بلکہ سیکھنا چاہیے، صرف اور صرف علماء اہل سنت سے ہی سیکھیں اور ان کے ہی بیانات سنیں، ان کے ہی پروگرام دیکھیں، ورنہ ایسے مسٹنڈج لوگ جو ہیں ان سے بچیں۔ یہ ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ تو جیسا ان کا کردار ہے، یہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے یہ ادھر کے ہی ہو جاتے ہیں، جدھر سے پیسہ آیا یہ ادھر ہی۔ تو عجیب، یعنی کچھ الفاظ میرے زبان پہ آ رہے تھے، میں وہ ادا نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہرحال یہ آپ خود ہی غور کر لیں کہ یہ کن کا کام ہوتا ہے۔ جس کو پیسے دکھاؤ وہ ادھر ہی چلا جاتا ہے، جدھر سے پیسے دکھاؤ ادھر ہی چلا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو مہربانی کریں، ایسے لوگوں سے بچیں۔
اگر ان کو پیسے دے کر دین کی باتیں کرواؤ تو یہ دین کی باتیں کریں گے، اگر ان کو پیسے دے کر ڈانس کرواؤ یہ ناچیں گے، ڈانس کریں گے، اگر ان کو پیسے دے کر ڈرامہ بنواؤ یہ بنائیں گے، فلم بنائیں گے، صرف پیسہ چاہیے۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، صرف اور صرف علماء اہل سنت سے ہی دین سیکھیں اور علماء اہل سنت سے محبت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے دجالوں سے محفوظ فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان شریف سے پہلے رمضان شریف کی تیاری کریں، یعنی کہ اس حوالے سے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر یہ شب برات بھی گزر چکی ہے، کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی یا کسی کو دکھ تکلیف پہنچا تو وہ معاف کروا لے، اور جو ہے نوافل کی کثرت کریں، نمازوں کی کثرت کریں، اور جو ہے روزے اخلاص کے ساتھ رکھیں۔